رات کو میں کمرے میں اکیلا سویا ہوا تھا اور میری پھپھو کی طرف میری نظر پڑی اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری پھپھو 30 سال کی ایک جوان عورت تھی اور اتنی پیاری تھی کہ میں اپنے ہاتھوں پر قابو نہ رکھ پایا اور میں اپنے بستر پر ہی وہ سب کرنے لگا۔ لیکن پھپھو نے اچانک مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا کر میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میں بتانے کو بیقرار ہوں۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتا جب میری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا بوجھ میں آج تک اپنے اندر اٹھائے پھرتا ہوں۔ میں اس وقت صرف 15 سال کا تھا۔ نہ سمجھ نہ پختگی، بس ایک عمر جہاں انسان خود کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اسی عمر میں مجھے ایک ایسے ماحول میں ڈال دیا گیا جہاں جذبات، تنہائی اور خاموشیوں نے میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ میرے پھپھا کی اچانک وفات ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سوگ، ایک خاموشی، ایک ٹوٹا ہوا سا ماحول تھا، اور پھر چند دنوں بعد فیصلہ ہوا کہ میں اپنی پھپھو کے پاس جا کر رہوں تاکہ ان کا دل بہل جائے اور میں بھی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ اس وقت مجھے یہ سب ایک عام سا فیصلہ لگا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے بھاری باب بن جائے گا۔ جب میں پہلی بار ان کے گھر پہنچا تو مجھے سب کچھ بدلا بدلا لگا۔ وہی گھر، مگر ایک عجیب سی اداسی اس ہر کونے میں بسی ہوئی تھی، اور وہ میری پھپھو جنہیں میں پہلے ہی دیکھتا آیا تھا، مگر اس دن پہلی بار میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ خاموش تھی، تھکی ہوئی، مگر پھر بھی اپنے اندر ایک عجیب سی نرمی اور خوبصورتی لیے ہوئے تھی، جیسے دکھ نے انہیں توڑا نہیں بلکہ اور گہرا بنا دیا ہو۔ وہ مجھ سے ملی تو ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر انہوں نے مسکرا کر مجھے اپنے قریب کیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں کسی کے لیے واقعی اہم ہوں، جیسے میری موجودگی کسی کے دکھ کو تھوڑا کم کر سکتی ہے۔ شروع کے دن بہت سادہ تھے۔ میں اسکول جاتا، واپس آتا اور وہ میرا خیال رکھتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرے کپڑے سنبھالتی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی، اور یہ سب میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا، ایک ایسا احساس جو میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کی ہر چھوٹی بات، ہر نرم لہجہ میرے دل پر اثر چھوڑنے لگا، اور شاید یہی وہ لمحے تھے جہاں ایک معصوم سا تعلق آہستہ آہستہ کسی اور سمت مڑنے لگا۔ مگر اس وقت مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔ میں صرف یہ محسوس کر رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور میرے ہونے کی قدر کرتا ہے۔ رات کو ہم الگ الگ چارپائیوں پر سوتے، کمرہ ایک ہی ہوتا، خاموشی گہری ہوتی، اور اکثر میں دیر تک جاگتا رہتا، چھت کو دیکھتے ہوئے، اپنے دن کے بارے میں سوچتے ہوئے، اور کبھی کبھی ان کے بارے میں بھی۔ میں خود سے سوال کرتا کہ کیوں میں ان کی ہر بات کو اتنا محسوس کرنے لگا ہوں، کیوں ان کی آواز میرے ذہن میں گونجتی رہتی ہے، کیوں ان کے قریب ہونے سے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، اور پھر خود کو ڈانٹ دیتا کہ یہ سب سوچنا غلط ہے۔ مگر انسان کا دل ہمیشہ عقل کی بات نہیں مانتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ احساسات اور واضح ہونے لگے۔ میں اسکول سے واپس آتا تو وہ اکثر دروازے پر مل جاتی، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتی، کبھی حال پوچھتی، اور یہ سب اتنا عام ہونا چاہیے تھا، مگر میرے لیے یہ اب ایک عام نہیں رہا تھا۔ میں ہر لمحے کو محسوس کرنے لگا تھا، ہر نظر کو، ہر خاموشی کو، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے پہلی بار اپنے اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا، ایک ایسی کیفیت جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ میں اس کے بارے میں کسی سے بات کر سکتا تھا، نہ خود سے انکار کر پا رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھتا اور سوچتا، کیا میں وہی ہوں جو کچھ دن پہلے تھا، یا میں بدل رہا ہوں؟ اور اگر بدل رہا ہوں تو کس طرح؟ یہ سوال میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ جواب میرے پاس نہیں تھا، اور شاید اسی لا علمی نے مجھے اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ میں اب زیادہ خاموش رہنے لگا تھا، کم بولتا، زیادہ سوچتا، اور ہر سوچ کے آخر میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کرتا، جیسے میں کسی ایسی لکیر کے قریب جا رہا ہوں جسے پار نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر بھی قدم وہیں جا رہے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں مجھے رک جانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں رکا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے باوجود وہ خود کو روک نہیں پاتا، اور میں بھی شاید اسی کمزوری کا شکار ہو رہا تھا، ایک ایسی کمزوری جس نے آہستہ آہستہ میری معصومیت کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کب ایک عام لڑکے سے ایک الجھے ہوئے ذہن والا انسان بنتا جا رہا ہوں۔ اور یہ تو بس شروعات تھی، اصل کہانی تو ابھی باقی تھی۔ میں نے اس وقت تک خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر شاید میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ کچھ جنگیں انسان باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہارتا ہے، اور میں بھی آہستہ آہستہ اسی ہار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، سب کچھ بظاہر ویسا ہی تھا، اسکول، گھر، معمول کی زندگی، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب میں ہر لمحہ خود کو دیکھتا تھا، اپنے خیالوں کو پرکھتا تھا، اور ہر بار مجھے اپنے اندر ایک ایسی الجھن ملتی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں اکثر یہ سوچتا کہ یہ سب وقتی ہے،
کہ میں سنبھل جاؤں گا، مگر جتنا میں خود کو سمجھاتا اتنا ہی اپنے احساسات میں الجھتا چلا جاتا۔ اور اسی الجھن کا سب سے مشکل پہلو یہ تھا کہ میں اسے کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ نہ کوئی ایسا تھا جو مجھے سمجھتا، نہ کوئی ایسا تھا جس کے سامنے میں اپنا دل ہلکا کر سکتا۔ وہ میری پھپھو، وہ اب بھی ویسی ہی تھی، نرم مزاج، خیال رکھنے والی، مگر اب میں ان کی ہر بات کو پہلے سے مختلف انداز میں محسوس کرنے لگا تھا۔ ان کی موجودگی اب میرے لیے صرف ایک سہارا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی کیفیت بن چکی تھی جسے میں سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا اور چھوڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں ان سے نظریں ملانے سے بچتا، مگر پھر خود ہی ان کی طرف دیکھنے لگتا جیسے میرے اندر دو مختلف لوگ رہ رہے ہوں، ایک جو رکنا چاہتا ہے اور ایک جو آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی کشمکش میرے لیے سب سے زیادہ تھکا دینے والی تھی دوستو۔ ایک شام میں اسکول سے واپس آیا تو وہ معمول سے زیادہ خاموش لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں وہی اداسی ہے جو میں نے شروع میں دیکھی تھی، مگر اس بار اس میں کچھ اور بھی شامل تھا، ایک تھکن، ایک تنہائی جو شاید وقت کے ساتھ اور گہری ہو چکی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے اس پہلو کو اس شدت سے محسوس کیا اور اسی لمحے میرے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، ہمدردی کا، قریب ہونے کا۔ مگر یہی جذبہ میرے لیے خطرناک بھی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں پہلے ہی ان کا نازک حد کے قریب ہوں۔ اور اس دن ہم دونوں زیادہ دیر تک ایک ہی کمرے میں خاموش بیٹھے رہے، نہ وہ کچھ بولی نہ میں، مگر اسی خاموشی میں بہت کچھ تھا، ایک ایسا احساس جو لفظوں سے کہیں زیادہ واضح تھا۔ میں نے کئی بار خود کو اٹھنے کے لیے کہا، مگر جیسے میرے قدم رک گئے تھے، اور پھر اچانک انہوں نے آہستہ سے کہا کہ کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ اکیلا ہوتا ہے۔ ان کا یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا، کیونکہ میں خود بھی کسی حد تک وہی محسوس کر رہا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ اپنی تنہائی کو سمجھتی تھی اور میں اپنی الجھن کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے اندر کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے خود کو ان سے دور رکھنے کی ایک اور کوشش کی، زیادہ وقت کمرے میں گزارنے لگا، کتابوں میں خود کو مصروف کرنے لگا، مگر دل کا کیا کرے، وہ تو بار بار اسی طرف جاتا تھا۔ اور یہی وہ لمحے تھے جہاں میں نے پہلی بار اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا، ایک ایسا خوف کہ اگر میں نے خود کو نہ روکا تو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس کا مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہے گا۔ مگر یہ خوف بھی میرے قدم روکنے کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ انسان جب اپنی کمزوری میں ڈوب جائے تو اسے اپنی تباہی بھی کم لگنے لگتی ہے۔ ایک رات میں دیر تک جاگتا رہا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور وہ اپنی چارپائی پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے لگا وہ سو رہی ہیں، مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ جاگ رہی ہیں، چھت کو دیکھتے ہوئے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور شاید یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے مزید الجھا دیا، کیونکہ میں ان کے دکھ کو محسوس کرنے لگا تھا، اور جب انسان کسی کے دکھ سے جڑ جائے تو وہ خود کو بھولنے لگتا ہے۔ مگر یہی جڑاؤ میرے لیے خطرہ تھا۔ میں نے نظریں ہٹا لی اور خود کو زبردستی سونے پر مجبور کیا، مگر نیند کہاں آتی، میرے ذہن میں صرف سوال تھے، اور ہر سوال کے پیچھے ایک اندھیرا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کی یہ کشمکش اب مجھے تھکانے لگی تھی۔ میں نہ پہلے جیسا رہا تھا، نہ مکمل بدل پایا تھا۔ میں ایک درمیانی کی حالت میں قید تھا، جہاں نہ سکون تھا نہ واضح راستہ۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پہلی بار اپنی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں دیکھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک شرمندگی، جیسے میں خود سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ اور اسی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ مسئلہ باہر نہیں، میرے اندر ہے۔ میں خود اپنی حدوں کے قریب جا چکا ہوں، اور اگر میں نے خود کو نہ روکا تو شاید میں وہ سب کچھ کھو دوں گا جو ابھی باقی ہے۔ یہی احساس میرے لیے ایک جھٹکا تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے مجھے پہلی بار سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا کہ مجھے رکنا ہوگا، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، ورنہ یہ راستہ جو ہے نا مجھے کہیں اچھا نہیں لے جائے گا۔ مگر کیا واقعی میں رک پاؤں گا یا نہیں؟ یہی سوال اب میرے سامنے کھڑا تھا، اور اس کا جواب ہی میرے آنے والی زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ میں نے اس رات کے بعد خود کو بدلنے کی ٹھانی تھی، کم از کم میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں سنبھل جاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف ارادہ کر لینے سے نہیں بدلتا، اسے اپنے اندر کے اندھیرے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور میں ابھی تک اس اندھیرے کو سمجھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ دن گزر رہے تھے، مگر میرے اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں ہر لمحہ خود کو پرکھتا تھا، ہر خیال پر چونک جاتا تھا، اور ہر بار یہی محسوس کرتا کہ میں ایک ایسی لکیر کے قریب جا رہا ہوں جسے پار کرنا میری پوری زندگی کو بدل دے گا۔
میں نے اپنی پھپھو سے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی، باتیں کم کر دیں، خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے لگا، مگر وہ گھر، وہ ماحول، وہ خوشیاں، سب کچھ ویسا ہی تھا، اور ان کے بیچ ان کی موجودگی ہر وقت میرے احساسات کو جھنجھوڑتی رہتی تھی۔ وہ شاید میری اس بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک احتیاط آ گئی تھی، جیسے وہ بھی کسی حد کو پہچان چکی ہو، اور یہی چیز میرے لیے اور زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ مسئلہ صرف میرے اندر نہیں، ماحول بھی بدل رہا ہے۔ ایک عجیب سی دوری پیدا ہو رہی تھی، مگر اس دوری میں بھی ایک خاموش کشش باقی تھی، اور یہی کشش سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ ایک شام میں اسکول سے واپس آیا تو گھر غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ وہ کچن میں تھی، مگر ان کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے بچ رہی تھی، اور میں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک انکہی سی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، اور پہلی بار میں نے خود سے سچ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے تسلیم کیا کہ میں الجھ چکا ہوں، کہ میرے احساسات درست نہیں، اور اگر میں نے ابھی خود کو نہ روکا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ یہی اعتراف آسان نہیں تھا، مگر ضروری تھا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو اس ماحول سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے گھر فون کیا، ماں سے بات کی، اور بہانے سے کہا کہ مجھے واپس آنا ہے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ کچھ وقت اور رک جاؤ، تمہارے ہونے سے تمہاری پھپھو کو سہارا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے ایک اور بوجھ بن گئے، کیونکہ اب میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ذمہ دار تھا، اور یہی ذمہ داری مجھے اور زیادہ الجھا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں خود کو مضبوط بنا لوں، شاید میں اپنے جذبات کو قابو میں کر لوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی اس قابل نہیں تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، مگر اس بار میرے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مگر تجسس نے مجھے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ گھر کے اندر ہلکی سی آوازیں تھیں، جیسے کوئی دوسرے کمرے میں موجود ہو۔ میں رک گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، مگر قدم جیسے خود بخود آگے بڑھتے گئے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر رکنے کی کوشش کی، مگر اندر سے آتی ہوئی ہلکی سی سرگوشی نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ اس لمحے میرے اندر صرف ایک ہی جنگ چل رہی تھی، کیا میں واپس لوٹ جاؤں یا سچ کا سامنا کروں؟ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری آزمائش سب سے بڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک نظر اندر ڈالنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا، میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو تھیں، اور ذہن میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ میں نے کچھ واضح نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ ہر چیز وہ ویسی نہیں ہے جیسی میں سمجھ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنے تمام خیالات، تمام الجھنیں اور تمام کمزوریاں ایک ساتھ یاد آئیں، اور پہلی بار مجھے اپنے آپ پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند تو جیسے کہیں دور چلی گئی تھی۔ میں پوری رات جاگتا رہا، خود سے سوال کرتا رہا، اور ہر سوال کے ساتھ میرا ضمیر مجھے مزید جھنجھوڑتا رہا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں پہلے جیسا بالکل نہیں تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایک وہم، ایک غلط سوچ، ایک کمزوری، سب کچھ ایک لمحے میں بکھر گیا تھا۔ اور اسی لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ذہن میں ایسی کہانیاں بنا لیتا ہے جو حقیقت سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ اسے توڑ دیتی ہے۔ اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس واقعے نے مجھے ایک جھٹکا دیا، ایک ایسا جھٹکا جس نے مجھے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید نہیں، اب میں خود کو اس راستے سے نکالوں گا، چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر میں نے ابھی خود کو نہ روکا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا۔ اور میں نے پہلی بار واقعی سنبھلنے کی کوشش شروع کی، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ غلطی صرف قدم اٹھانے سے نہیں ہوتی، بعض اوقات غلطی صرف سوچنے سے بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اسے وہیں نہ روکا جائے تو وہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ میں اس رات کے بعد واقعی بدلنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی وقتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ مگر انسان کی اصل آزمائش یہی ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے فیصلے پر کتنا قائم رہتا ہے، اور میں بھی اس آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اگلے چند دن میں نے خود کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پھپھو سے فاصلہ رکھنا شروع کیا، بات چیت محدود کر دی، اور زیادہ تر وقت خود میں گزارنے لگا۔ شروع میں یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ عادتیں آسانی سے نہیں بدلتی، خاص طور پر وہ عادتیں جو جذبات سے جڑی ہوں۔
مگر میرے اندر ایک خوف پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا خوف جو مجھے بار بار یاد دلاتا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہ روکا تو میں نہ صرف اپنی زندگی برباد کروں گا بلکہ ایک ایسے رشتے کو بھی نقصان پہنچاؤں گا جو اپنی جگہ بہت مقدس تھا۔ میری پھپھو نے بھی شاید میری اسی تبدیلی کو محسوس کیا، اور وہ اب پہلے کی طرح میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ان کے رویے میں ایک سنجیدگی آ گئی تھی، جیسے وہ بھی سمجھ گئی ہو کہ کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں، یا خاموش سمجھ بوجھ ہمارے درمیان ایک نئی حد بن گئی، ایک ایسی حد جو شاید پہلے ہونی چاہیے تھی مگر دیر سے ہی صحیح اب قائم ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے بات کی۔ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا مگر ضروری تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے اپنے الفاظ چنے اور بس اتنا کہا کہ میں کچھ دنوں میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سا سوال تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات خاموشی سب سے زیادہ سمجھدار جواب ہوتی ہے۔ اگلے چند دن میں نے اپنے سامان کی تیاری کی، اسکول کے معاملات سمیٹے اور دل کو سمجھایا کہ یہی درست ہے، یہاں سے جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی، پہلے کی طرح، مگر اس بار ان کی مسکراہٹ میں ایک الگ سا سکون تھا، جیسے وہ بھی اس فیصلے سے مطمئن ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ ان کے اس جملے میں بہت کچھ تھا، دعائیں بھی، فاصلہ بھی، اور ایک غیر کہی سی سمجھ بھی۔ میں نے نظریں جھکا کر ان کی بات سنی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور یہی پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنے اندر ایک جنگ جیتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گیا، مگر وہ تجربہ میرے ساتھ رہا، ایک سبق کی طرح، ایک یاد دہانی کی طرح کہ انسان کی اصل پہچان اس کے فیصلوں سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان فیصلوں سے جو اپنی کمزوری کے وقت لیتا ہے۔ برسوں بعد میں اب اس سب کو یاد کرتا ہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوتا بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے وقت پر خود کو روک لیا۔ میں نے ایک ایسی حد کو پار کرنے سے پہلے ہی خود کو سنبھال لیا جو شاید میری پوری زندگی کو بدل دیتی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان کے دل میں آنے والے ہر خیال پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سب سے بڑی جیت یہی ہوتی ہے کہ آپ خود کو روک لیں، اپنی حدود کو پہچان لیں، اور دوسروں کی عزت اور رشتوں کی پاکیزگی کو اپنے جذبات سے زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ خود کو بھی ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں خوش ہوں کہ میں نے وہ اندھیرا مکمل طور پر اپنا مقدر نہیں بننے دیا، بلکہ وقت پر رک کر ایک نئی روشنی کی طرف قدم بڑھا دیا، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا۔